What color is it? It's black. What is this? This is a purse. What is it made of? It is made of leather. What is it for? It is to keep the money in. What color is it? It is black. Have you a purse? Yes, I have a purse. Where is your purse? It is in my pocket. Show me your purse. Here it is. What did it cost you? It cost me 2 rupees. How many rupees have you in your purse? I have 10 rupees in my purse. Open the purse. I open the purse. Close the purse. I close the purse. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں جو ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام سے متعلق ہمارے یہاں پر آج نمائندے آئے ہوئے ہیں، یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، یہ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں، یہ اعظم گڑھ سے، یو پی میں کا ایک ضلع ہے اعظم گڑھ، وہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہیں، اور یہ عبید صاحب ہیں جو چھتیس گڑھ سے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ یہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے یہ اسلام کے نمائندے ہیں، جن سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صحیح اور درست جواب دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز یا غلط فہمیاں یا اسلام کے بارے میں اگر کچھ بھی نہیں آپ جانتے ہیں تو کچھ چیزیں جان لیں۔ تو جناب صفوان صاحب جو کہ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں، ہم ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے، سر آپ یہ بتائیے کہ ایک نان مسلم اگر وہ اسلام کی بیسک چیزیں جاننا چاہے، خاص طور سے عبادات کے سلسلے میں، کہ یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ شارٹ میں اسلام کی بنیادی عبادات کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں ہمارے آڈینس کو؟ جی ضرور۔ عبادات کے 5 پلرس ہیں، جن میں ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کلمہ توحید۔ آپ ان کے بارے میں کچھ مختصر بتا سکتے ہیں کہ کیا نماز چھوڑنے والا اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ دیکھیے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ میرے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گناہ ملے گی، معافی تو مل سکتی ہے کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اگر کوئی سچا مسلم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کی عبادت کو فالو کرے گا۔ جی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ ہر حال میں نماز کی پابندی کرے گا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس وقت ہر جگہ پر یہ بحث ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بدعقیدگی، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں ہماری آستھا ہے، کوئی اس کی بنیاد یا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، یا کوئی ایگزیکٹ جس کو کہا جا سکے کہ ہاں یہ بنیادیں ہیں، اس بنیاد پر ہم جو ہے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بھارت میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہر چیز کو آستھا سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام کا بھی ایسا معاملہ ہے؟ یہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کلیئر کٹ کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی جب چیز جی میں آیا کسی چیز کو آستھا بنا لیا، کسی کو بس مان لیا، اور اس پر کوئی ترک اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ تو ہمارے درمیان کیف صاحب ہیں جو اسی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہ بتائیں گے، اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اسلام میں بھی ایسی آستھا کا معاملہ ہے، یا ایمان کی کچھ ایکوریٹ بنیادیں ہیں جس پر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ ایمان کی بنیادیں کیا کیا ہیں؟ جی ہاں، ایمان کی بنیادیں ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، اور اس کے بعد ہمارے اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اور اس کے نبیوں پہ ایمان ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ تو ہم یہاں پر آستھا کی بنیاد پہ نہیں رکھتے ہیں کوئی چیز اپنے، اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن شریف ہے، اور ہمارے نبی نے جو بتایا ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی جائے، یا کسی کا گھر اجاڑ کر کے مسجد بنایا جائے، یہ ہمارے مذہب نہیں سکھاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔
یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی ریلیجیس اسکالر یا کسی آرگنائزیشن یا کسی گروپ کی طرف سے کوئی بات کہی جائے اور اس کو آستھا سمجھ کر کے مان لیا جائے، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور اس کے رسول نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Respected teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Abdulba Mirza. I am going to deliver a short speech on Akhlaqiyat. What is Akhlaqiyat? Akhlaqiyat plays an important role in our life. Akhlaqiyat is a very important concept for a single person living in this world. Akhlaqiyat has having 5 rights. First one is mercy. Mercy is a very powerful thing of our life. Mercy means raham. If a person is full of mercy, then our Almighty will also give him a mercy at last. And second one is forgiveness. Forgiveness is a key to heaven. If your life is full of forgiveness, then at last Almighty will forgive you your whole thing what you have done in your life. And third one is anger control. Anger is haram in Islam. In our life, if anyone controls his anger, then he can do anything in his life. And fifth one is aggressive ethics. Aggressive ethics is having 3 rights. First one is bravery. If a person is suffering from a big loan and he is not able to stable, then if a person is taking his work with brave and he is thanking his Almighty, then our Almighty will help him to succeed. And second one is announce the truth. Announce truth. We should follow this rights every day and every hour, because this rights will help us in end of our life. If anyone is taking wrong decision in anything and he or she is elder than us, then it not matter than how elder he or she is. We should stop him from taking wrong decision and make him to do right decision. And the last one is sabr. Sabr is very powerful and important right of our life, because our Prophet has said that sabr is the key to heaven and it is the easiest way to achieve heaven. Thank you. السلام علیکم۔ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ آج میں آپ کو اسلام کی بنیادیں بتاتا ہوں۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی کیا بنیادیں ہیں؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں۔ پیارے دوستوں، اسلام کی 6 ایمانی بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان جس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 رسولوں پر ایمان۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 5 مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ پیارے دوستوں، اب میں آپ کو اسلام کی عملی بنیادوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسلام کی عملی بنیادیں 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، یعنی اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 3 رمضان شریف کے روزے۔ نمبر 4 صاحب نصاب ہونے پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا۔ نمبر 5 استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم۔ اسلامی عبادات کا مقصد۔ پیارے ساتھیوں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان بنیادی عبادات کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ آج مختصراً میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اس کے مقصد بتاؤں گا۔ عبادات کا سب سے پہلا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ کسی رسم و رواج اور دنیا کے کسی دستور اور قانون کی، صرف اللہ کی مانتے ہیں۔ اور عبادات کے ذریعے بار بار ہمیں یہ چیز یاد دلائی جاتی ہے۔ عبادات کا دوسرا مقصد ہے انسانی خیرخواہی اور بھلائی۔ عبادات کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کی مدد ان لوگوں کے لیے ہوگی جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ عبادات کا تیسرا مقصد یہ بتانا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی چیز کو کسی گروپ کی اجارہ داری نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ صرف تقوی کی بنیاد پر کوئی اللہ کی نگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ عبادات کا چوتھا مقصد اتحاد ہے۔ بعض جماعت دن میں 5 دفعہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے سب لوگوں کو ایک کیفیت اور ایک حالات سے گزارا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب مسلمانوں کو مضبوطی فراہم کی جاتی ہے، اس سے امیر اور غریب کا فرق کم ہوتا ہے۔ حج کے ذریعے سے دنیا کے تمام مختلف علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حج کے اعمال سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سارے مسلمان چاہے وہ کسی رنگ و نسل کے ہوں، سب ایک ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند مقاصد میں نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور مقاصد ہیں جنہیں ہم پڑھ کر غور کر کے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔